ٹیئر شیلنگ کر رہے تھے ہم وکیلوں نے، جس میں میرا یہ ہاتھ بھی شامل ہے، خدا کی قسم وہ تپش میں تپتی ہوئی ٹیئر گیس شیل اس کا اٹھا کر پھر واپس پہنتے تھے، ہم نے مقابلہ کیا، اور وہی بختر بند گاڑی ہم نے مجبور کیا وکیلوں نے، وہ بختر بند گاڑی، یہ تو میں نہیں کہتا ہوں مگر انداز بالکل یہی تھا جیسے لوگ میدان جنگ سے بھاگتے ہیں، وہ بختر بند گاڑی ایسے ہی بھاگتے ہیں۔ ہم وکیل ہیں، ہم زور یا کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں مانتے، بالکل نہیں۔ طاقت کا مظاہرہ ہمارے مقابلے میں ہوگا، ہم نہیں مانا ہے، ہماری تاریخ ہے، نہیں مانا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی طاقت، زور زبردستی، جو مکے لہرا کر چیلنج کرتے تھے، ہم نے اس کی بھی طاقت کا مقابلہ کیا۔ آج جو معاملہ ہم سب کے سامنے ہے، آج جو یہ ڈرامہ ہو رہا تھا اور ہونے کا امکان ہے، ایک پاکستان کے شہری اس سے نہ صرف واقف ہے بلکہ حقیقت سمجھتا ہے۔ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن ابھی تک پاکستان کی اسمبلیوں میں، سینٹ میں جب بھی اپوزیشن اپنے غم غصے کا اظہار کرتا ہے تو اس نے اس بل کو اٹھا کے پھاڑ پھینکا ہے، مگر چونکہ ابھی تک وہ بل آیا نہیں تھا، میں کہتا ہوں اس بل کو، اس امینڈمنٹ کا جو پیکیج ہے، جو بل ہے، یہ پڑھنے کے لائق نہیں، بلکہ اس کو اسی وقت جلا کر اس کی رات کو اسمبلی کے اوپر۔ اور اگر ابھی بھی اگر یہ امینڈمنٹ کا پیکیج آیا اور وہ لوگ جو اپنے کو مرد کا بچہ کہتے ہیں اپنے ساتھ لائٹر ساتھ لے کر جائے اور اس کو جلا کر اس کو اوپر، یہ آئین ہم سمجھتے ہیں بہت کمزور قسم کا آئین ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اپنی زندگی اور اپنی طاقت کو جو ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکتی، مانتے ہیں، مگر اس آئین کے لیے اس سپریم کورٹ میں، اس سپریم کورٹ کے آنر کے لیے، عزت اور رسپیکٹ کے لیے، جس میں آج جسٹس منصور علی شاہ بیٹھا ہے، اس سپریم کورٹ کے لیے ہم وکیلوں نے قربانیاں دی، اس سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، اس رول آف لا کے لیے۔ کراچی میں ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہم ایئرپورٹ پہ تھے، اور ایئرپورٹ سے باہر ہمارے وکلا اور پاکستان کی عوام 42 سے زیادہ لوگوں کو فائرنگ کر کے شہید کر کے مارا گیا۔ آئین کے لیے کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، کسی نے ہمارے باپ کو، ہمارے ماما چاچا کو کسی نے قتل نہیں کیا۔ اس ملک کے لیے اور اس ملک کے آئین اور عدالتوں کے لیے کراچی میں 42 لوگوں نے قربانیاں دی۔ سائیوال میں ہمارے وکلا کے چہروں پہ تیزاب پھینکا گیا۔ اسلام آباد میں
جب شام کے ٹائم اذان کی صورت میں خداوند تعالیٰ اللہ اکبر کا نام لے کر اذانیں ہو رہی تھی، اسلام آباد میں ہمارے ساتھیوں اور عوام میں سے 17 آدمیوں کو شہید کیا اور سب سے پہلا وکلا 2007 کی وکلا تحریک کا شہید ہمارے کوئٹے کا زمان نبی تھا، سب سے پہلا، جو ہم وکلا کے ساتھیوں کے ڈیمانسٹریشن میں احتجاج میں وہ جو ہے ٹیئر گیس شیلنگ کی وجہ سے جو ہے اس کی شہادت۔ تو یہ آئین جس کو اس وقت پس پردہ بیٹھے ہوئی طاقتیں مروڑ کر جو ہے اس کو پاڑ کر پھینکنا چاہتے ہیں، اگر یہ پیکج ہے مجھے افسوس ہوتا ہے ان اراکین اسمبلی پہ، ان اراکین سینٹ پہ، ایک آدمی بھی اس میں ایسا نہیں تھا۔ میں ان اراکین کی بات کرتا ہوں جو دستخط، جو انگوٹھا لگانے کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ کب بل آئے گا اور کب وہ انگوٹھا لگائے گا۔ ایک شخص میں اتنی غیرت نہیں تھی، اتنی جرت نہیں تھی، اتنا احساس نہیں تھا کہ کم از کم پوچھ تو لیتے کہ ہم کو 2 دن سے تم لوگوں نے ہم کو یہاں پہ بٹھایا ہے، 2 دن سے، اور ابھی رات کے 12 بجنے والے ہیں، ہمیں بتایا تو جائے وہ کون سا بل ہے، وہ کون سا امینڈمنٹ ہے۔ انسانی سوسائٹی میں آدمی کے اوپر اگر کرپشن کا لیبل لگ جائے تو تھوڑے عرصے کے بعد اگر وہ توبہ طائب کر لے تو کرپشن کا وہ جو بدعا تھا کسی شخص نے کسی میدان جنگ میں بزدلی دکھائی ہو اور گاؤں میں اور شہر میں اور ملک میں لوگ اس کو بزدل کہہ کر پکارے، اس کو بھی موقع ہوتا ہے وہ پھر آنے والے دنوں میں بہادری کا مظاہرہ کر کے پہلی والی جو بزدلی ہے اس کو ختم کر سکے۔ اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں، چھوٹے بڑے الزامات، جس میں توبہ کرنے سے اور وقت آنے سے وہ اس بدنما داغ کو ختم کر سکے۔ مگر یہ داغ، اس قسم کا داغ معاشرے میں کسی بھی شخص